اچھا، اس کے ساتھ ایک منسلک بات ہے کتابوں کے کہ میں نیو یارک پبلک لائبریری گیا تو وہاں ظاہر ہے میری خواہش تھی کہ یہاں کے پاکستان کے بارے میں یا اردو کی کوئی کتاب ہو، اور یقین کریں وہاں ایک بھی کتاب نہیں تھی سوائے ایک کے، اور وہ تھی خالد حسن کی یہ کتاب منٹو صاحب کی کہانیاں جو ہے منٹوز ورلڈ، اے ریپرزینٹیٹیو کلیکشن آف سعادت حسن منٹوز فکشن اینڈ نان فکشن۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ باہر جو لائبریری کی برانچز ہے وہاں سے مل سکتی ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسا پاکستانی نہیں آتا جس کو اردو سے کوئی دلچسپی ہو۔ لیکن اس کے باوجود مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ پورے نیو یارک میں اگر کسی پاکستانی آتھر کی کتاب ہے تو وہ منٹو صاحب کی۔ اچھا، یہ ایک اور سلسلہ ہے کہ آپ نے کیا باری باری لکشمی مینشن چھوڑا یا شادی کے بعد یا کس طرح؟ میں آپ سے ملا تھا؟ نہیں، مجھ سے آپ سے ملے میں سیکنڈ ٹائم آئی تھی، یہ سب سے زیادہ نگی بجی رہی ہیں وہاں۔ ہاں، سیکنڈ ٹائم آئی تھی میں۔ اچھا، تو آپ نے کیوں چھوڑا لکشمی مینشن؟ شادیاں ہو گئی تھی۔ نہیں، وہاں پہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں، سیکنڈ ٹائم، ہاں ہاں وہ تو تھا بالکل، کیونکہ بہت تنگ کرنا شروع کرتے تھے وہ جو کیا نام سارے یہ جو دکاندار والے اور یہ تاجر مافیا جو ہاں، تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ لکشمی مینشن اجڑا نہیں، اس کو اجاڑا گیا۔ جی بالکل، کیونکہ میں جب گیا ہوں، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، میں بھی جانا نہیں چاہتا، کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ انسان کو جن جگہوں سے محبت ملی ہو، جہاں اس کی یادیں ہیں، وہاں دوبارہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ چینج ہو چکی ہوتی۔ لیکن میرا کوئی انٹرویو تھا، اتنی بھی زیادہ بھی تو نہیں چینج ہوتی کہ گری جائیں۔ ہاں نہیں، وہ تو پورا بلاک جو جہاں پہ ماسٹر وغیرہ رہتے تھے وہ گرا کے، تو وہاں پہ وہ جب میں آپ کے یہاں گیا ہوں تو باہر موٹر سائیکل کھڑے ہوئے بڑی مشکل سے اندر گئے۔ اچھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پہ بچوں کو اسکول بھیجنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ بالکل بالکل، میرے ہسبینڈ وہاں بیمار رہے تھرو آؤٹ ہی نا، تو ان کو جب نکالنا تھا کبھی ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ جی ہاں، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا ہوا تھا۔ تو وہ مجبوری ہو گئی نا؟ جی بالکل مجبوری، کیونکہ وہ گاڑیاں آ کے ساری ہال روڈ کی کھڑی ہوتی ہیں اندر نا۔ میں تو دنگ رہ گیا، وہاں پکوڑے بک رہے ہیں، دکانیں ہیں، تو اتنا مجھے صدمہ پہنچا کہ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، کیونکہ میرا تو بچپن تقریباً وہاں گزرا، جوانی گزری، وہاں پہ بڑھاپا بھی وہیں پہ آیا، شادی بھی وہیں ہوئی، بچے وہاں پیدا ہوئے، تو میرا بہت زیادہ اس کے ساتھ ایک سینٹیمنٹل لگاؤ تھا، اور اس کو یوں برباد ہوتا دیکھ کے بہت دکھ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو تاجر مینٹیلٹی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ بھئی یہاں پہ مثلا سعادت حسن منٹو رہتا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، بلکہ میں نے ایک کوئی وہاں پہ تختی بھی لگائی گئی تھی، آپ وہ بھی اکھیڑ دی انہوں نے، ہاں وہ پتہ نہیں کس نے اکھیڑ کے پھینک دی یا سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے، میں نے ریفرنس دیا ہے کہ قرۃ العین حیدر جامعہ ملیہ دلی میں رہیں، وہ 2-4 سال رہیں، ان کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ چھوٹا سا گھر تھا، جب وہ فوت ہوئی ہیں تو وہ پورے گھر کو میوزیم قرار دیا گیا۔ تو میری تو یہی خواہش تھی کہ منٹو صاحب کا گھر جو ہے وہ میوزیم قرار دیا جائے، مطلب ہے کہ یہ اتنی بڑی یادگار ہوتی، کیونکہ آپ یورپ میں جائیں اور جگہوں پہ جائیں تو جتنے منٹو صاحب کا جتنا اسٹیچر ہے، اس اسٹیچر کے جتنے لوگ ہیں وہاں کے میوزیم وہاں پہ قائم، اور میرا خیال آپ سے کسی بھی آرٹس کونسل نے اور گورنمنٹ ادارے نے نہیں، کسی نے کچھ نہیں بات کی، کسی نے نہیں بات کی۔ آپ کا کیا تجربہ اس سلسلے؟ اخباروں میں تو آیا تھا کہ ان کو کچھ کرنا ہے اس کا، ریممبر نہیں کی؟ ہاں، بہت سال پہلے، بہت سال پہلے کی، پھر اس کے بعد کوئی اس کے بعد دوبارہ آیا ہی۔ اچھا، آپ انہیں ابا کہتی تھی؟ جی، ابا جان۔ ابا جان، ابا جان۔ تو ابا جان کے بارے میں جب آپ مل کے بیٹھتی ہیں تو کیا باتیں کرتی ہیں؟ کچھ تو کرتی ہوں گی نا، کچھ چیزیں یاد آتی؟ کم ہی یاد ہے، مگر کیونکہ کوئی خاص اتنی سنی سنائی زیادہ باتیں یاد ہیں، جی، سنی سنائی زیادہ باتیں یاد ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کچھ نہ کچھ تو کیچ کرتی ہیں۔ چلیے، صفیہ آپا تو حیات تھیں؟ امی جان نے بھی نہیں کبھی زیادہ بات کی تھی ابا جان کے بارے میں۔ ہاں جی۔ اچھا، مجھے ہمیشہ، میں عرض کر رہا تھا
کہ میرے کیونکہ ان لاز وہاں پہ دفن ہے مولانا احمد علی لاہوری کے ساتھ ہی، تو منٹو صاحب کی قبر بھی ساتھ تھی، جی، میں ہمیشہ وہاں حاضر ہوتا ہوں. جی میانی تو صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ صفیہ آپا وہاں پہ کیوں نہیں ہے. وہ کراچی میں. وہ کراچی کی وفات ہے. وہ تو ابا جان کی بھی وہاں پہ جگہ نہیں تھی، وہ ہمارے کوئی عزیز رشتہ دار ہیں جن کا احاطہ تھا. اچھا. وہ ہمارے ننیہال میں سے تھے، پہلوانوں کی فیملی نا، تو وہاں پہ جگہ مل گئی تھی پھر اس وجہ سے. امی جان تو کراچی گئی تھی نا، میرے ہسبینڈ کا آپریشن ہوا تھا، ہاں. تو وہ بلکہ وہ پہنچ بھی نہیں سکی تھی ہسپتال. اچھا. آن دا وے شی ڈائڈ. نہیں، واٹ ہیپن؟ آئی ڈونٹ نو ہارٹ کا پرابلم ہوا ہے. شی ڈائڈ ان دا کار. ہاں. کار میں ہی فوت ہو گئی تھی. ہمارے خالو جان جو ہیں ڈاکٹر تھے، ساتھ تھے، وہ تو کہتے ہیں میں نے تو کبھی اس طرح کسی باتیں کرتے کرتے ہاں. چلی گئی. میری بیٹی ان کی گود میں تھی، اچھا. اینڈ شی فیل ڈاؤن اینڈ وہ مطلب فوت ہو چکی ہوئی تھی. اور شی از بریڈ ان کراچی. جی گزری کہاں کہا تھا؟ گزری میں. گزری خبر. تو وہاں کوئی ہے ایسے جو کبھی سال 2 سال کے بعد جاتا ہو وہاں پہ؟ پہلے تو میں پھر بھی تھی وہاں پر. ہاں. ہاں جی، مگر پھر اب تو کوئی نہیں ہے. نہیں، ہمارے کچھ عزیز بھی گئے تھے نا، تو وہاں پہ شاہد بھی گیا تھا نا، وہاں پہ وہ اصغر لالا کے والد بھی دفن ہیں. اصغر لالا کے والد دونوں کی اکٹھی ہے، قریب اکٹھے نہیں ہے مطلب. پاس پاس. نہیں، اس کے اوپر صفیہ آپا کا نام لکھا جی ہوا ہے جی، یا منٹو صاحب؟ نہیں بالکل امی جان کا. امی جان کے منٹو صاحب کا نہیں لکھا ہوا. نہیں زوجہ شاید لکھا ہوا جو. میرا نہیں خیال کہ ابا جان، بس یہی لکھا ہوگا میرے خیال میں. صفیہ منٹو تو ضرور لکھا نہیں، ایسے ایکچولی انسان جب اپنے بچوں میں بزی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں مطلب 6 ماہ اپنے والدین کی قبر پہ نہیں جاتا. وہ بالکل فردوس مارکیٹ میں ہے. تو یہ ایک انسانی ایک ہے، یہی زندگی ہے. نہیں، پہلے میں بہت جایا کرتی تھی. بلکہ یہ ہمارے بھی سب کے بچوں کو، اس کی بیٹی کو بھی، سب کو لے کے ایسے بچے سمجھتے کہ پکنک پہ جا رہے ہیں. کہاں پہ؟ ابا جان کی قبر پر. میانی صاحب. اور وہ پھر جا کے وہاں پر کانوں میں ڈھونڈتے تھے کہ کان کدھر ہے، پھر کان کے اندر جا کے باتیں کرنی. نہیں، یہاں پہ ہاں جی، ابا جان کی، میانی صاحب. ابا جان کی قبر پر. اچھا، تو وہ جاتے تھے بچے اور وہ جا کے اپنے ویژولائز کرتے نانے تھے کا. ہاں جی، نانے کا نا وہ کہ نانا کہ کہاں پہ کان کہاں ہے. ہاں جی، کان کہاں، تو ان کے کان میں جا کے بات کرنی. کوئی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، اللہ جانتا ہے بہتر. مگر وہ ان کو یہ خیال ہوتا تھا، ان کو تو لگتا تھا کہ وہ پکنک پہ گئے ہوئے نا، مزہ نانا آتا کو تھا. ملنے گئے. ہاں جی. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک بچہ جو ہے اپنی انوسنس، وہ یہ سمجھتے کہ میرے نانا یہاں ہے. اور یہاں پہ وہ سعادت حسن منٹو نہیں ہے عظیم بھائی، جسٹ نانا. نہیں، نانا ہے وہ. اور وہ میری بات سن رہے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں. خاص طور پہ اس کے جو بچے تھے نا، تینوں لڑکے تھے. ہاں. ہاں، تو وہ ذرا تھوڑے شرارتی اس قسم کی